بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ اس بات کو تواتر کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں عورت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، پھر اسی بات پر احتجاج بھی کیے جاتے ہیں، ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، مارچ بھی کیے جاتے ہیں اور میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کو واضح کر دوں کہ کسی مذہب میں، کسی تمدن میں اور نہ ہی کسی سوسائٹی میں یہ عورت کو مقام اور مرتبہ دیا جو مقام اور مرتبہ، جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر قدیم یونان میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ عورت کو وہ نجاست کا مجسمہ قرار دیتے اور اسی طرح غلام اور باندھیوں کی طرح عورتوں کو بازاروں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے، اور میراث کے اندر ان عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا، اور یونان والے عورت کو شیطان کی بیٹی تک قرار دے دیا کرتے تھے۔ اور رومیوں کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا؟ وہ کہتے تھے یہ جانور کا مقام رکھتی ہے، اور پھر معمولی سے قصور پر اسے قتل کر دیتے تھے۔ اور اہل عرب زمانہ جاہلیت میں عورت بیٹی یعنی جیسے ہی پیدا ہوتی تو اسے قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس کی کفالت کو بوجھ سمجھتے اور اس عورت کو بطور ضمانت لوگوں کے پاس رکھ آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے ہاں تو اس بات میں ہی اختلاف تھا کہ یہ عورت انسان ہے کہ نہیں۔ کچھ تو ان یہودیوں میں سے کہتے کہ یہ انسان نہیں، حیوان ہے، اور انسان نما بنائی گئی ہے ان مردوں کی خدمت کے لیے، اور کچھ ان یہودیوں میں سے کہتے یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان کی ترجمان ہے، اور یہ شیطان کی سواری اور بچھو ہے جو انسان کو ڈستا رہتا ہے۔ اور کوئی مذہب کہتا کہ یہ امن کی دشمن ہے، کوئی مذہب کہتا کہ یہ ذلیل ہے، اور کوئی لوگ کہتے کہ یہ دوزخ کی چوکی دار ہے۔ اور عیسائیوں کی 582 عیسوی کے اندر اس بات پر، ان کی کلیسا کے اندر اس بات پر فتویٰ دیا گیا کہ عورت روح تک بھی نہیں رکھتی۔ یعنی ان مذاہب کے اندر تو عورت کی یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا۔ پھر قربان جاؤں آمنہ کے لال اور عبداللہ کے نور نظر پر، سبحان اللہ، حضور کی ولادت ہوئی، پھر حضور نے آ کر بتلایا کہ اسلام نے آ کر بتلایا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ جو تم نے سمجھا ہوا ہے، تم جو کہتے ہو کہ یہ نجاست کا مجسمہ ہے، تم جو کہتے ہو یہ شیطان کی بیٹی ہے، تم جو کہتے ہو یہ بوجھ ہے، تم جو اس کو بطور ضمانت پیش کر آتے ہو، یا اسی طرح تم کہتے ہو یہ روح تک نہیں رکھتی، تم کہتے ہو یہ بچھو ہے جو انسان کو ڈستی رہتی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر اس عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ اگر فرمایا حضور نے اگر یہ عورت ماں کا درجہ رکھتی ہے تو اس پہ قدموں میں حضور نے جنت کو لا کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اگر یہ عورت بیٹی کا درجہ رکھتی ہے تو اسے رحمت قرار دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا جو آدمی اپنی بیٹی کی خدمت کرے گا، جو آدمی اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، بلوغت تک پہنچائے گا اور اس کا نکاح کر دے گا، وہ کل قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ، یعنی جس طرح یہ انگلیاں دو ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے ساتھ وہ جنت کا رفیق ہوگا۔ یہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ بتلانے کے لیے، یعنی اسلام نے یہ بتلا دیا اگر عورت ماں کا درجہ رکھتی ہے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور اسی طرح اگر وہی عورت بیٹی کا درجہ رکھتی ہے تو وہ رحمت ہے، اور اس کی پرورش کرنے پر انسان کو جنت ملنے والی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کا درجہ رکھتی ہے تو پھر اسی عورت کو گھر کا سردار سمجھا گیا، پھر اسی عورت کو مردوں کے لیے کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر انہی مردوں کو کہا گیا وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر وہی عورت بہن کا درجہ رکھتی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، وہ اسی کی کفالت اگر تمہارے والدین نہیں ہے تو تمہارے ذمہ ہے۔ یعنی اسلام نے عورت کا مقام اور مرتبہ تو اس لیے اس طرح کا بتایا کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النساء اتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں رب سے تم ڈرتے رہنا۔ یعنی اسلام تو عورت کو وہ عزت، مقام اور مرتبہ دیتا ہے جو کوئی اور مذہب نہیں دیتا، عورت کی حیثیت بتلاتا ہے۔ لیکن
پھر یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے ہی اس معاشرے کے اندر عورت یہ نعرہ لگاتی پھرتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، یعنی میرے جسم پر میری مرضی چلے گی۔ نہیں نہیں، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ہم ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو اب ہمارا جسم اور ہمارے رب کی مرضی، اور یہ کہنا بالکل نازیبا الفاظ ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ تو اس نعرے کا رد کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا، نہ جسم میرا نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان۔